تو خون پردہ بکارت پھٹنے کی وجہ سے بہتا ہے جو اندام نہانی میں اعضاء تناسل گھسنے کی وجہ سے پڑتا ہے۔ ہم اسے عام طور پر سپاٹنگ کہتے ہیں۔ یہ عام بات ہے اور عمومی طور پر فوراً ہی سلجھ جاتی ہے۔ کچھ لڑکیوں کا پردہ بکارت پیدائشی طور پر نہیں ہوتا، جبکہ اگر لڑکی بہت زیادہ کیلوں میں شامل ہو رہی ہو تو بھی وقت سے پہلے پڑ سکتا ہے، لہذا ایسی صورتوں میں خون نہیں بہے گا۔ کیا یہ درست ہے کہ تمام عورتوں کو اپنے پہلے جنسی عمل یعنی انٹرکورس میں ناقابل برداشت درد سہنا پڑے گا؟ یہ ہر فرد کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ خواتین میں سے بہت کم پہلے جنسی عمل یعنی انٹرکورس کے دوران ناقابل برداشت درد کی شکایت کرتی ہے، جبکہ باقی ماندہ خواتین درمیانی شدت کی درد، قابل برداشت درد یا بالکل درد نہ ہوئی کے بغیر میں بتاتی ہے۔ جنسی اعضاء پر چیک نہ کرنے والے مادہ لگانے سے جنسی عمل یعنی انٹرکورس سے ہونے والی تکلیف دور کی جا سکتی ہے۔ تاہم اگر آپ کو جنسی عمل یعنی انٹرکورس کے دوران یا بعد میں ناقابل برداشت درد ہے یا مسلسل خون بہہ رہا ہے تو فوری طور پر طبی امداد لیں۔ ہنی مون کے دوران حیض سے کیسے بچا جائے؟ پیش کی تیاری کے غرض سے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہارمونل گولیاں جیسے کہ کھانے والی مانع حمل گولیاں یا پروگیسٹوجینز لینے سے ماہواری کے عمل کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس سے ہنی مون کے دوران حیض نہیں آئے گی۔ کیا یہ درست ہے کہ خواتین کو ہنی مون کے دوران ہنی مون ورم مثانہ کا مرض بآسانی ہو سکتا ہے؟ جنسی عمل یعنی انٹرکورس کے دوران ماقت اور پرینیم کے ارد گرد موجود بیکٹیریا اوپری طرف مثانے کی طرف جا سکتا ہے، جس سے مثانے کا ورم ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں کثرت سے پیشاب کرنے میں مشکل اور درد ہونا شامل ہے۔ ہنی مون کے دوران سیکس کی کثرت کے باعث مثانے کا ورم ہونے امکانات بھی بڑھ جاتی ہے، اسی وجہ سے اسے ہنی مون ورمز مثانہ کہا جاتا ہے۔ فرینیل کے صفائی، کثرت سے پانی پینے، جنسی عمل یعنی انٹرکورس کے بعد اپنا مثانہ خالی کرنے اور پیشاب روکنے کی عادت کو ترک کر کے اس کے خلاف تدابیر کی جا سکتی ہے۔